السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے کے درس میں آپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں، معلوماتی باتیں، سنت رسول پر کس قدر ان کا عمل تھا، وہ ساری باتیں آپ نے سماعت کی۔ آئیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے آج کچھ اہم باتیں آپ کو بتاؤں کہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر کس طریقے سے وہ عمل کیا کرتے ہیں اور سنتوں پر کس قدر سختی کے ساتھ عمل تھا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام کی زندگی طیبہ کو سننے کے بعد اپنی زندگی جو ہے سدھاریں اور سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا ہمارا درس نمبر 3 ایپیسوڈ نمبر 9 ہے۔ انشاءاللہ العظیم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور انشاءاللہ دیگر صحابہ کرام کی زندگی طیبہ سے جو ہمیں درس ملتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کیا، انشاءاللہ آج وہ آپ سماعت کریں گے۔ آپ دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک سواری لائی گئی۔ جب آپ اس پر سوار ہونے لگے تو آپ نے فرمایا بسم اللہ۔ جب اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئے تو پھر فرمایا الحمدللہ، اور پھر فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اور پھر 3 مرتبہ الحمدللہ فرمایا۔ اس کے بعد سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت پڑھا۔ اس کے بعد مسکرانے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا اے امیر المؤمنین، آپ نے کس وجہ سے تبسم فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا، اب غور سے سنیے، آپ نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، یعنی جو کچھ پڑھا گیا اسی طرح آپ نے پڑھا، اور پھر آپ مسکرانے لگے۔ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرتا ہے کہ اے مولا میرے گناہ معاف فرما، تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی بہت پسند فرماتا ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہ بخشنے والا نہیں۔ سنن ابو داؤد کی روایت۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جو باتیں بتائی گئی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات طیبہ کے حوالے سے کہ دل میں آپ دیکھیں سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل کا جذبہ کس قدر معجزن تھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طریقے سے آپ نے عمل فرمایا، اور فرمانے کے بعد آپ نے مسکرایا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ مسکراتا ہوا مولا علی نے دیکھ لیا تھا تو خود بھی اس پر عمل پیرا ہوئے اور آپ مسکرانے لگے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے جو دعا پڑھی اس کے بعد یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ اس کو پڑھنے کے بعد مسکرانا ہے، مگر آقا علیہ السلام نے مسکرایا تھا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دیکھ لیا اور مولا علی بھی اس طریقے سے پڑھنے کے بعد مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دل میں سنت رسول کی ادائیگی کا جذبہ پیدا کریں اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہم بھی سواری پر سوار ہو تو اس طریقے سے پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ العظیم سنت پر عمل کرنے کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے گا۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود تو سنتوں پر عمل کیا کرتے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ آپ اسی کے ذریعے سماعت کر لیں کہ آپ نے کس طریقے سے تاکید فرمائی
کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جس طرح خود سنتوں پر عمل پیرا تھے، اسی طرح دوسروں کو بھی سنتوں کی اتباع کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ جب خلیفہ بنے اور قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں تاکید فرمائی کہ میرا یہ پیغام اہل مصر کے مجمع میں پڑھ کر سنا دینا، کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر ہمیشہ عمل کرنا، اور جب تم کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارا مددگار رہے گا، اور جو ہی اتباع سنت سے منہ موڑو گے ذلت کی گھاٹیوں میں گر جاؤ گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے کس طریقے سے درجہ کتاب و سنت پر عمل کرنا، سرکار کی اتباع اگر اس سے منہ موڑ لیا تو یاد رکھ لیجئے پھر ذلت کی گھاٹیوں میں گر جاؤ گے۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ آج ہم مولا علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، یا علی المدد کا نعرہ لگاتے ہیں، مولا علی مشکل کشا کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم محبت کی بہت بات کرتے ہیں، مگر مولا علی نے درس بھی تو یہ دیا کہ کتاب و سنت پر عمل کرنا۔ آج بتائیے ہمارا عمل کتاب و سنت پر کس قدر ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر کہاں تک کہ آج ہم عمل کر رہے ہیں؟ ہم کس قدر آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہے؟ ذرا یہ بھی تو دیکھنا ہے۔ محبت صرف نعرے لگانے کا نام نہیں، بلکہ ان کی باتوں پر عمل کرنا بھی تو ہے، ان کے فرامین پر عمل کرنا بھی تو ہے۔ اور مولا علی نے جو درس دیا ہے کاش ہم بھی اس پر عمل کر لیں، اپنی زندگی میں سنوارتے نظر آئیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حقیقت تو یہ کہ جس طرح رسالت پر ایمان کے بغیر صرف توحید کو تسلیم کر لینے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح اتباع سنت کے بغیر صرف کتاب اللہ سے رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو کتاب اللہ کے ساتھ حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا سہارا لینا پڑے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کر کر ہی ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے خلفائے راشدین کی زندگی طیبہ کو سننے کے بعد اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر ہمیں اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو انہی کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہوگا، سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آج ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ جو کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے برخلاف ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور کامیابی اسی میں تلاش کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے صحابہ کی زندگی دیکھیں، دیگر صحابہ کرام کی زندگی طیبہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کرام بھی کس قدر آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر سختی کے ساتھ عمل کیا کرتے اور ہر مقام پر کامیاب اور کامران تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی طیبہ، آپ کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا کہ جس کے سامنے کھانے کے لیے بنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا تو آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، میں بھلا یہ لذیذ اور پرتکلف کھانا کیوں کر گوارا کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر آپ نے انکار کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حقیقی محبت تو یہی ہے کہ محبوب کی ہر ادا سے پیار ہو۔ اور آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پرتکلف کھانے سے میں اس لیے پرہیز کیا کہ اگرچہ یہ کھانا بلا کرایت جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر محبوب نے تو کچھ اور ہی پسند کیا۔ اور آج ہم میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ بس جو ملے بلا تکلف حلق کے نیچے اتارتا چلا جاتا ہے، نہ دیکھتا ہے کہ حلال ہے نہ دیکھتا ہے کہ حرام ہے، حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں ہوتی، اور نہیں یہ دیکھتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، بلکہ بس جو پیٹ بھرنا ہے یہ آج معاملہ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اپنانا تو دور کی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کیے ہوئے سے بھی رکنا کسی صورت پر جو ہے گوارا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، عیش کر لیا جائے۔ یاد رکھیں یہ زندگی 4 دن کی تو ہے، مگر ہمیں یہ زندگی کے اندر
آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، جہاں ہمارا امتحان ہے اور ہمارا رزلٹ جو آئے گا وہ تو قیامت کے دن آنا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں رہ کر نیک اعمال کیے، اچھائیاں کی، سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا، تو جنت میں ہماری میزبانی ہوگی اور وہاں تو نعمتیں ہی ملنا ہے انشاءاللہ، اور دنیاوی نعمتیں ان کے سامنے بالکل ہینچ ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا کی جو زندگی ہے، ایسا کہہ کر کہ 4 دن کی زندگی عیش کر لیں، تو یاد رکھ لیجئے یہ زندگی جو ہے اسی میں ہمیں کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، عبادت و بندگی کرنا ہے، نفس کو مارنا ہے۔ یہاں اگر ہم کامیاب ہو گئے، سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، تو یاد رکھ لیجئے زندگی کامیاب ہو گئی اور آخرت میں انشاءاللہ العظیم جنت کی نعمتیں ملے گی۔ ورنہ یہاں پر اگر خواہشات کے پیچھے بھٹکتے رہے، سنتوں کے خلاف ورزی کی، تو یاد رکھ لیجئے گا کہ ناکام و نامراد ہوں گے، اور یہاں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی ہوگی۔ اس لیے صحابہ کرام کی زندگی طیبہ سے درس حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی سرکار علیہ السلام کی محبت میں جلائے اور محبت ہی میں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔